سب سے پہلے ایک کتاب کا تعارف کروائیں گے. اس کا نام ہے مہاراجہ پورس. یہ بڑی شاندار کتاب ہے. اس کا لکھاری ہے بدھا پرکاش. اس کا میں نے ایک سے زائد مرتبہ ریفرنس دے رکھا ہے، لیکن آج بطور کتاب اسے پہلی دفعہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. راجہ پورس کو ری وزٹ کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں، اور انتہائی مستند کتاب اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ بدھا پرکاش کی یہ کتاب ہے. مہاراجہ پورس اس کا عنوان ہے، اور پہلے یہ انگریزی زبان میں چھپی تھی انڈیا میں. پاکستان میں اس کا ترجمہ اردو میں پہلی دفعہ چھپا ہے. یہ کتاب اس حوالے سے بڑی اہم اور مستند ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ فاتحین لکھواتے رہے ہیں. سکندر کی تاریخ اس کے درباری مورخین نے لکھی تھی، یا سکندر کے ساتھ رو رعایت کی ہے یورپی لکھاریوں نے. حتیٰ کہ ہمارے اپنے بد نصیب لوکل لکھاری، ہمارے اپنے عوام، ہم خود اس قدر رومانٹیسائز کرتے ہیں سکندر کو کہ اسے سکندر اعظم کہتے ہیں. پورس کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا. یہ خیر اتنی پرانی بات ہو گئی ہے، میں بے شمار دفعہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. لیکن اس کتاب کو انتہائی مختصر سی کتاب ہے، تقریباً 136 صفحے ہیں اس کے. اسے پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک متھ کریٹ کی گئی کہ سکندر نے غلبہ پانے کے بعد جب پورس کو اپنے دربار میں طلب کیا تو اسے کہا کہ مجھے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. اب یہ باتیں ہم جیسے لوگ تو کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ آگے سے ریفرنس مانگتے ہیں تاریخ کا. تو اس متھ کو بسٹ کیا ہے بدھا پرکاش نے. وہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، سراسر جھوٹ ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے. اس لیے کہ اس کا استدلال بڑا غلط ہے، اللاجیکل لگتی ہے یہ بات. آپ خود سوچئے کہ میسیڈونیا سے یہ شخص نکلا، اس نے سب سے پہلے ایجپشن سیویلائزیشن کو زیر نگین کیا. وہاں کے بادشاہ کا اس نے کیا حشر کیا، اناتولیا میں اس نے کیا کیا. پھر بابل کو ڈسٹرائے کرنے کے بعد، کشت و خون کا بازار گرم کرنے کے بعد اس نے ایران میں کیا کیا. وہاں پر بھی ایک بادشاہ تھا، دارا تھا اس کا نام. اس نے بھی ریزسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جو ریزسٹنس اس نے پیش کی تھی وہ پورس کا عشر اشیر بھی نہیں تھا. اس نے تو چند دن کے اندر اندر ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، لیکن سکندر نے اسے بھی زندہ نہیں چھوڑا، اور ایسی آگ برپا کی، ایسی آگ لگائی کہ کوئی لائبریری نہیں چھوڑی وہاں کی. یہ ہے سلوک جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ متھ ہے بنی ہوئی، یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے کہ پورس نے اس سے گزارش کی کہ تم وہ سلوک کرو میرے ساتھ جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. بادشاہ تو سگے بھائی بادشاہ کو نہیں چھوڑتے، یہ تو پھر ایک غیر تھا. چنانچہ اس کتاب کے مطالعے سے تاریخ کا یہ ایک ڈھکا چھپا جو ایسپیکٹ ہے وہ آشکار ہوگا، کلیئر ہوگا. دوسری کتاب ہے روگ سٹیٹس. روگ سٹیٹس نوم چومسکی کی کتاب ہے. نوم چومسکی ایک باغی رائٹر ہے، ایک امریکہ میں جو 2-4 بڑے اہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ رائٹرز ہیں، دانشور ہیں، ان میں سے ایک نوم چومسکی ہے. اس کتاب میں اس نے ڈسکس کیا ہے کہ امریکہ کا فیوچر ایجنڈا کیا ہے. تو میری سجیسشن ہے آپ کو کہ اگر آپ نے پاکستان اور امریکہ پر فوکس کرنا ہے، امریکی عزائم سے کوئی جانکاری حاصل کرنی ہے، کوئی واقفیت حاصل کرنی ہے، تو نوم چومسکی کی کتاب بہترین کتاب اس حوالے سے روگ سٹیٹس ضرور پڑھیے. اس کا اردو ترجمہ، ان دونوں کتابوں کا اردو ترجمہ آ چکا ہے. بدھا پرکاش کی کتاب کا اردو ترجمہ بھی اسی ادارے نے چھاپا ہے، اور روگ سٹیٹس کا ترجمہ ہے سرکش ریاستیں کے نام سے. یہ چھاپا ہے جمہوری پبلیکیشنز نے. پھر خواتین و حضرات، ہمیں ای میلز کے ذریعے بہت زور دے کر ہمارے کچھ دیکھنے والوں نے، ویورز نے خصوصی طور پہ کہا ہے کہ اردو مزاح نگاری کے حوالے سے کچھ کتابیں سجیسٹ کریں. تو بجائے 1 یا 2 یا 4 کتابیں سجیسٹ کرنے کے، میں آج رائٹرز سجیسٹ کروں گا. میرا مشورہ ہے کہ پطرس بخاری سارا پڑھ لیں. پطرس بخاری کے چند مضامین ہیں، لیکن وہ ایک مضمون 10 کتابوں پہ بھاری ہے. عنوان ہے مضامین پطرس، یعنی پطرس کے مضامین. بہترین لٹریچر ہے. میں سمجھتا ہوں مزاح نگاری کا سنہرا دور وہ تھا جس میں پطرس بخاری جیسے بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں موجود تھے. پھر میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ شفیق الرحمان سارا پڑھ ڈالیں، سارے کا سارا، کوئی چھوڑیں. حماقتیں اور مزید حماقتیں ان کی میں سمجھتا ہوں نمائندہ کتابیں ہیں، بہت خوبصورت کتابیں ہیں. حتیٰ کہ جو ٹریجڈی انہوں نے لکھی ہے
اس کے اندر بھی اس قدر لطف آئے گا آپ کو. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شفیق الرحمان جیسے انتہائی شگفتہ لکھاری نے، جن کی کتابیں کرنے، شگوفے، یہ ساری ان کی کتابیں ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا ٹریولاگ ہے تقریباً 90 صفحات کا، برساتی کے عنوان سے. ضرور پڑھیے، آپ نوسٹیلجا فیل کریں گے. نہایت شاندار چیز ہے یہ. پھر استاد محترم مشتاق احمد یوسفی صاحب، جو مزاح نگاروں کے استاد ہیں، جن کا مزاح پڑھ کے بہت سارے باقاعدہ خود مزاح نگار بن گئے، ان کی کتابیں. زرگزشت پڑھیے، بہت شاندار کتاب ہے. چراغ تلے بہت خوبصورت کتاب ہے. اور آب گم، یہ تھوڑی سی سیریس مائنڈڈ لوگوں کے پڑھنے کی چیز ہے، لیکن نہایت عمدہ کتاب ہے. پھر کرنل محمد خان کی کتابیں بھی، خاص طور پر میں سجیسٹ کروں گا کہ ایک کتاب کرنل محمد خان کی ضرور پڑھیے، بجنگ آمد. یہ مسٹ ریڈ بک ہے، مسٹ ریڈ. اور مزاحیہ شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، سید ضمیر جعفری ایک انتہائی لاجواب شاعر، انتہائی لاجواب شاعر، جو انتہائی سنجیدہ بات مزاح کے انداز میں کر جاتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا لینڈ مارک ہیں وہ بھی ہمارے اردو لٹریچر میں. پنجابی مزاحیہ شاعری میں بابا ابیر ابو ذری یہ فیصل آباد کی پہچان ہے، بہت لاجواب شاعر ہیں. خواتین و حضرات، یہاں میں خصوصی طور پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کتابیں موسٹلی ہم سجیسٹ کرتے ہیں اپنے ڈیٹا بینک سے دیکھ کر کہ آڈینس کس طرح کی کتابیں جاننا چاہتے ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کوئی اچھی فلم بتائیں، اچھی کتاب بتائیں، تو آپ ان سے لامحالہ پوچھیں گے آپ کس طرح کی فلمیں یا کس طرح کی کتابیں پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ بایوگرافیز پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ فکشن پسند کرتے ہیں، کچھ پوئٹری پسند کرتے ہیں. اسی طرح فلم میں ایکشن ہے، ڈراما ہے، تھرل ہے، ہارر ہے، کامیڈی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارا ایک بڑا سسٹمیٹک ایک طریقہ ہے. ہم اس میں اس جمبل میں سے نکالتے ہیں، اس پائل میں سے جو ریکویسٹس آتی ہیں. اس حوالے سے اس دفعہ کولونیل پیریڈ کے بارے میں ہمیں کہا گیا، چونکہ آج ٹائم بہت کم ہے، اس لیے ہم صرف ایک ناول، ای ایم فاسٹر کا نہایت خوبصورت ناول ہے، اور اس کے اوپر ڈیوڈ لین کی ڈائریکٹ کی ہوئی انتہائی شاندار فلم بھی ہے، A Passage to India. آپ اگر یہ ناول پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ فلم بھی دیکھیں تو لطف دوبالا ہو جائے گا. اب ای ایم فاسٹر کی اس کتاب سے آپ کو، گو کہ یہ فکشن ہے، لیکن آپ کو اس قدر خوبصورت ڈپکشن ملے گی، ایسی منظر نگاری کر رکھی ہے اس نے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کولونیل انڈیا تھا کیا، وہاں حاکم اور محکوم میں فرق کیا تھا، کیسی قسم پرسی تھی، اور کیسا کیسا لالچ تھا مقامی لوگوں کا، کتنا بڑا فرق تھا دونوں میں، دونوں طبقات میں. اور وہ کولونیلزم آج بھی آپ کو نظر آتا ہے. جو اس وقت نیو کولونیل میں سمجھتا ہوں یہ دور ہے. عوام کو دیکھیں، وہی پرانے مفلس، نادار اور بے دست و پا لوگ ہیں، وہی حکمران ہیں، صرف حکمرانوں کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے. پہلے گورے صاحب تھے، اب ان کی جگہ براؤن صاحب آ گئے ہیں. محکوم ابھی بھی اسی طرح پس رہا ہے جیسے پہلے پستا تھا. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ڈیولپمنٹ ہوتی تھی، عوام کی فلاح پر کچھ نہ کچھ خرچ ہوتا تھا، آج وہ بھی نہیں ہے. خواتین حضرات، we'll take a